بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو جنت کی نہر یعنی حوض کوثر کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے کہ حوض کوثر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کیسے اپنی امتیوں کو اس نہر سے پانی پلائیں گے اور کن برتنوں میں پانی پلائیں گے، اور جنت کے اندر اس کی کیا نعمتیں ہوں گی، یہ کس چیز کی نہر ہے۔ آج ہم تفصیلاً ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل کے نشان کو بھی دبا لیں، جس سے ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے گی۔ تو اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حوض کوثر کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حوض کوثر اتنی وسیع اور کھلی ہے جتنا کہ یمن اور شام کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور لذیذ ہے۔ اس کے آب خوروں کی تعداد، یعنی کہ وہ پیالے جس میں نبی پاک کے امتی پانی پیا کریں گے، ان کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا پانی ایک دفعہ جو شخص پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی اور وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور سب سے پہلے اس نہر کے پاس پانی پینے کے لیے فقیر اور مہاجرین لوگ آئیں گے، یعنی کہ وہ مہاجرین جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، اور وہ فقیر لوگ جن کی غربت کی وجہ سے سر کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے کچیلے تھے، جن سے مالدار عورتیں نکاح بھی نہ کرتی تھیں، اور جب وہ کسی کے دروازے پر پہنچتے تو تمام لوگ اپنے دروازے ان کے لیے بند کر لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ سب سے پہلے حوض کوثر سے پانی پئیں گے، اور میں خود اپنے ہاتھوں سے پانی بھر بھر کے انہیں پلاؤں گا۔ ایسے لوگ بڑی شان والے ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں شب معراج میں بہشت کے اندر پہنچا تو میں سیر کرتے کرتے ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر کھوکھلے موتی کے گنبد بنے ہوئے تھے، یعنی وہ اندر سے خالی ہیں تاکہ جنتی لوگ ان میں رہ سکیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ حوض کوثر ہے جو تمہارا رب تمہیں قیامت والے دن عنایت فرمائے گا۔ اس نہر کی مٹی کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ نہایت تیز اور خوشبودار، مشک کی طرح خوشبودار تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دو حوض عنایت فرمائیں گے، دو حوض کوثر عنایت فرمائیں گے۔ ایک حوض کوثر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں عطا فرمائیں گے، اور ایک حوض کوثر نبی پاک کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ پہلا حوض تو حشر کے میدان میں دیا جائے گا تاکہ جو لوگ اپنی قبروں سے پیاسے نکلیں وہ اپنی پیاس آپ کے سبیل پر بجھا سکیں، اور اسی طرح ہر پیغمبر کو ایک ایک حوض دیا جائے گا تاکہ ان کی امتیں ان کے حوض سے پانی پئیں اور اپنی پیاس بجھائیں، اور وہ پیغمبر آپس میں فخر کریں گے کہ دیکھیں کس کے حوض پر زیادہ لوگ آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے حوض پر لوگ سب سے زیادہ ہوں گے، اور دوسرا حوض جنت میں خاص کر آپ کو دیا جائے گا جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا گیا، اور دونوں حوضوں کو کوثر کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کی لمبائی اور چوڑائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور خوشبو اور مشک خالص سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کا انجور سے یعنی پانی پینے کے برتن ستاروں کی مانند چمکدار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حوض کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا اور اس شہد سے زیادہ شیریں ہے جو دودھ کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور اس کے پینے کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں، اور میں غیر لوگوں کو اس حوض سے اس طرح روکوں گا جس طرح کوئی آدمی اپنے حوض سے اور لوگوں کے اونٹوں کو روک دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اس دن بھی پہچانیں گے؟
آپ نے فرمایا تمہارے اندر ایسی خاص علامتیں اور نشانیاں ہوں گی جو اور لوگوں کے اندر نہ ہوں گی۔ آؤ گے تم میرے پاس اس حالت میں کہ تمہارے پیشانی اور تمہارے ہاتھ پاؤں وضو کی نور اور نیت سے چمکدار ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں حوض کوثر پر تمہارا امیر سامان ہوں گا، یعنی تمہاری ضروریات کے لیے تم سے پہلے ہی حوض کوثر پر موجود ہوں گا، اور جو شخص میرے پاس سے گزرے گا وہ اس کا پانی پیے گا، اور جو اس کا پانی ایک بار پی لے گا پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ البتہ میری امت میں سے بہت سی قومیں میرے سامنے آئیں گی، میں ان کو پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان آڑ کر دی جائے گی۔ پھر میں اپنے اللہ سے کہوں گا کہ اے اللہ یہ میری امت سے ہیں، تب مجھ سے کہا جائے گا کہ تم نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، اپنی اپنی نئی رسمیں اختیار کر لیں اور آپ کے دین کو بدل دیا۔ اس بات کو سن کر میں کہوں گا، دور ہو جاؤ اور دفع ہو جاؤ وہ لوگ جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین اور میرے طریقے کو بدل دیا، اپنی طرف سے نئی نئی باتیں یعنی بدعتیں اختیار کر لیں۔ گویا کہ بدعتی لوگ بدعیت کی نحوست اور پیدی کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے محروم رہیں گے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر کے کناروں پر ایسے پرندے ہیں کہ جن کی گردنیں اتنی لمبی ہیں جتنی اونٹ کی ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ وہ پرندے موٹے تازے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ موٹے تازے ہوں گے۔ اور پھر ایسے شخص جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے طریقے کو بدل دیا، ایسے شخص کبھی بھی حوض کوثر کا مزہ نہ چکھ پائیں گے، وہ حوض کوثر سے محروم رہیں گے۔ اس لیے ہم کو ہر قسم کی بدعات سے بچنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے علم میں بہت ہی اضافہ ہوا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔